آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی ولادت پر چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے شرح صدر کی، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لانے سے قبل، آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابھی آپ اپنی ماں کے بطن اطہر میں تھے۔ آپ کے والد جناب عبداللہ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ بچہ، یہ یتیم بچہ کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں۔ بچپن ہی سے اللہ نے خود اپنے محبوب کی تربیت کی، کیونکہ اللہ نے اس بچے کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنانا تھا۔ آپ کے ابا پیدا ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ماں اور باپ ہی دنیا کے اندر اولاد کا سہارا ہوا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں اولاد کے لیے ان سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے، یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ جب بچہ روتا ہے ابو کو پکارتا ہے، بچہ روتا ہے تو امی کو پکارتا ہے۔ بچوں پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو امی اور ابو کو پکارتے ہیں، ماں اور باپ کو پکارتے ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے ماں اور باپ کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم اس لیے پیدا کیا، اللہ کو پتہ تھا کہ میرے محبوب پر بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، میرے محبوب پر بہت سارے مشکلات آئیں گی، میرے محبوب پر بہت سارے مصائب آئیں گے، میرے محبوب کو کبھی دندان مبارک شہید کر دیے جائیں گے، کبھی لوگ پتھر ماریں گے، کبھی لوگ لہو لہان کر دیں گے، کبھی راستے پر کانٹے بچھا دیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم اس لیے پیدا کیا کہ کہیں دنیا کے کسی کونے پر، دنیا کے کسی حصے میں مکتبہ توحید میں محبوب کو ابو ابو پکارنے کی عادت نہ پڑے، بلکہ احد احد پکارنے کی عادت ڈالی جائے۔ عزیزان من، اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے یتیم پیدا کیا کہ دنیا کے کسی حصے میں محبوب کو ابا کی یاد نہ آئے، ابا کو نہ پکارے، بلکہ میرا محبوب ڈائریکٹ مجھے بلائے۔ فران کی چوٹی پر محبوب کس ابو کو پکارے گا، حرم میں کس ابو کو پکارے گا، بیت اللہ میں کس ابو کو پکارے گا، بیت اللہ میں کس ابو کو پکارے گا، شیبہ ابی طالب کی گھاٹی میں کس ابو کو پکارے گا، غار ثور میں کس ابو کو پکارے گا، طائف میں کس ابو کو پکارے گا، بدر میں کس ابو کو پکارے گا، احد میں کس ابو کو پکارے گا، حنین میں
کس ابو کو پکارے گا، یرموک میں کس ابو کو پکارے گا، خیبر میں کس ابو کو پکارے گا، خندق میں کس ابو کو پکارے گا۔ خدا نے ابھی سے پکار دیا، خدا نے ابھی سے بتا دیا، خدا کو پکارنا تیرا کام ہے، یتیمی کو سہارا دینا میرا کام ہے۔ بچپن ہی سے ہی اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ یتیم پیدا کیا۔ قرآن کی سورہ ضحیٰ الم یجد کا یتیماً فآوا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا پھر سہارا دیا، یتیم پیدا کیا پھر ٹھکانہ دیا۔ کیسا سہارا؟ اللہ نے اپنے محبوب کے باپ کا سہارا اٹھا کر، اللہ نے اپنے محبوب کو دیگر سہاروں سے اٹھا کر اپنا سہارا دیا ہے۔ جس کو اللہ کا سہارا مل جائے اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی؟ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جس کو اللہ کا سہارا مل جائے، جس کو اللہ اپنا ساتھی بنا لے، اس کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں۔ جس کو اللہ کی مدد مل جائے اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ جس کو اللہ کی نصرت مل جائے اس کو کسی ناصر کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرا محبوب جب بھی پکارے گا کس کو پکارے گا؟ بولو بھائی، جب بھی پکارے گا مجھے پکارے گا۔ الم یجد کا یتیماً فآوا، ہم نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا پھر اس کو سہارا دیا۔ یہ سہارا کون سا سہارا ہے؟ یہ سہارا اللہ کا سہارا ہے، یہ مدد اللہ کی مدد ہے۔ ساری زندگی اللہ نے ہی اپنے محبوب کو دم بدم قدم بدم اپنا سہارا دیا، اپنا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ اپنی والدہ کے بطن اطہر میں ہیں، اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ عبد المطلب جو کہ آپ کے دادا امجد ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر سے خوشبو آتی ہے۔ ہمارے گھر سے کیا آتا ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ اور یہ بھی محسوس کیا کہ یہ خوشبو میری جو بہو ہے، میری جو نوح ہے آمینہ بی بی، اس سے آتی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہیں بہو اور سسر کے درمیان ایک حیا کا رشتہ ہوتا ہے۔ عبد المطلب نے پوچھنا چاہا لیکن غیرت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں اپنی بہو سے کیا پوچھوں کہ تجھ سے خوشبو آتی ہے، تو کون سی خوشبو لگاتی ہے؟ وہ بہو جو بیوہ ہو چکی ہے، جس کا سہارا دنیا سے اٹھ چکا ہے، جس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق عبد المطلب نے خود ہی اپنی بہو بی بی آمنہ سے پوچھا کہ بی بی تجھ سے خوشبو آتی ہے۔ دوسری تحقیق کے مطابق گھر میں ایک خادمہ تھی، عورت تھی، کام کرنے والی تھی، اس کے ذریعے سے پوچھا کہ بی بی آمنہ سے پوچھو کہ تجھ سے خوشبو آتی ہے، کیا تو خوشبو لگاتی ہے؟ تو بیوہ ہے، تیرا خاوند وفات پا چکا ہے، تو حمل کی حالت میں ہے، تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ جناب عبد المطلب نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ بی بی تجھ سے خوشبو آتی ہے۔ بی بی آمنہ نے جواب دیا کہ میرے سسر صاحب، مجھے کیا ضرورت ہے خوشبو لگانے کی؟ میرا خاوند تو انتقال کر چکا ہے، میں خوشبو لگا کر کس کو بتاؤں گی، کس کو دکھاؤں گی؟ میرا سہارا تو دنیا سے اٹھ چکا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے کمرے سے خوشبو آتی ہے، جب
سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے گھر سے خوشبو آتی ہے، جس راستے سے گزر جاؤں وہ راستہ معطر ہو جاتا ہے، جس گلی سے گزر جاؤں اس گلی سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جتنے بھی کمال ہیں جن پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کے کمال ہیں۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت زمین بن کر مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی۔ ابھی رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے، خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی۔ کیا آنا شروع ہو گئی؟ ذرا زور سے بولو بھائی، کیا آنا شروع ہو گئی؟ خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی، گھر معطر ہونا شروع ہو گیا، گھر سے خوشبوئیں آنا، کمرے سے خوشبوئیں آنا، بی بی آمنہ سے خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جتنی دیر یہ بچہ میرے پیٹ میں رہا ہے مجھے 9 مہینے تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی، 9 مہینے تک مجھ پر کوئی سختی نہیں آئی، 9 مہینے تک میں نے کوئی بوجھل محسوس نہیں کیا، 9 مہینے تک جتنی دیر یہ بچہ میرے پیٹ میں رہا میں باہر جنگلات میں جاتی تو پتھر مجھے سلام کرتے، میں جنگلات میں جاتی تو جھاڑیاں مجھے سلام کرتی، میں جنگلات میں جاتی تو پتھر مجھ پر سلامتی بھیجتے، میرے لیے آسانی ہی آسانی ہو جاتی، میرے لیے ساری مشکلات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جتنی دیر یہ بچہ میرے پیٹ میں رہا ہے میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مختلف قسم کی دردیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتی، وہ سیڑھیوں پر نہیں جا سکتی، اپنی مرضی سے وہ سفر نہیں کر سکتی، مختلف عورتوں کے مختلف احوال ہوا کرتے ہیں، لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، مجھے کبھی درد نہیں ہوا تھا۔ ربیع الاول کے مہینے میں مکہ کی دھرتی پر جناب عبد المطلب کی حویلی میں جناب عبداللہ کے فرزند ارجمند سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والا بچہ محمد پیدا ہوئے۔ پیر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، پیر کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ رواج کے مطابق پیدا ہونے والی، پیدا کرنے والی عورت کے ساتھ ایک معاون عورت ہوتی ہے جس کو دائی کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی والدہ محترمہ کے ساتھ بھی ایک دائی موجود تھی جس کو ام ایمن کہتے ہیں۔ ام ایمن پاس ہے۔ جب رسول اللہ پیدا ہوئے ام ایمن نے رسول اللہ کو دیکھا، بچے کو دیکھا، اور ام ایمن نے چاہا کہ میں اس بچے کو نہلا دوں،
اس کو پاک کر دوں، اس کو صاف کر دوں۔ غیب سے آواز آتی ہے بی بی تو اس کو کیا پاک کرے گی، یہ تو سارے زمانے کو پاک کرنے آیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ مختون تھے، یعنی کہ آپ کے ختنے ہوئے تھے پہلے سے۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، جس کو سنتے بھی کہتے ہیں، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کا ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کے جسم کے اوپر کوئی غلاظت نہیں تھی، کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی خون نہیں تھا۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ غلاظت بھی ہوتی ہے، خون بھی ہوتا ہے، گندگی بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کو نہلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی غلاظت نہیں تھی، کوئی خون کا قطرہ نہیں تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو بالکل پاک، صاف، شفاف پیدا ہوئے۔ ام ایمن کہتی ہیں جب یہ بچہ پیدا ہوا، جب یہ بچہ دنیا میں آیا، اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا، سب سے پہلے اس بچے نے زمین پر سجدہ کیا تھا۔ پیدا ہونے والے کو بچے کو کیا پتا ہے کہ سجدہ کیا بلا ہے، لیکن جب آپ پیدا ہوئے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا۔ روایات کے مطابق لوگوں نے بتایا کہ اچانک بت گرنے لگے۔ بیت اللہ میں بت تھے، لات تھے، عزا تھا، اچانک بت گرنے لگے۔ شام کے محلات میں اندھیرا چھانے لگا، مکہ اور مدینہ روشن ہونے لگا۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں دنیا بنانے والا، آخرت بتانے والا کوئی آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ وہ غمگین ہو گئی، افسردہ ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ کاش آج اس بچے کا باپ ہوتا۔ کون ہوتا؟ اس بچے کا باپ ہوتا، اس بچے کو دیکھتا تو خوش ہو جاتا۔ اس بچے کا باپ ہوتا جو اس کی خوشیاں پوری کرتا۔ اس بچے کا باپ ہوتا جو اس کو کھلونے لا کر دے گا، اس کی انگلی پکڑ کر کبھی اس طرف لے کر جاتا، کبھی اس طرف لے کر جاتا۔ یہ بچہ کس کو ابو کہے گا؟ کاش اس کا باپ ہوتا، یہ اس کو ابو ابو پکارتا، اپنے کندھوں پر بٹھاتا، دکان سے چیز لے کر دیتا، بازار سے کپڑے لا کر دیتا، بازار سے جوتا لا کر دیتا۔ کاش اس کا باپ ہوتا، اس کو کندھوں پر بٹھا کر سیر کرانے کے لیے لے جاتا۔ کاش اس کا باپ ہوتا جو اس کے لاڈ دیکھتا، اس کے نخرے دیکھتا۔ کاش اس کا باپ ہوتا جو اس کو چلنا سکھاتا۔ کاش اس کا باپ ہوتا اس کو پڑھنا سکھاتا۔ کاش اس کا باپ ہوتا اس کو سیر کراتا۔ آج چاند سا چہرہ، آج چاند جیسا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، آج اس کا والد ہی موجود نہیں ہے۔ بیوی کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ بیوی کا سب سے بڑا ہمدرد اس کا شوہر ہوتا ہے۔ بیوی کا سب سے بڑا مسافر اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کا رفیق سفر اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اسی لیے شوہر کو مجازی خدا کہا گیا ہے کہ یہ مجازی خدا ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ میں اپنے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا خاوند کو سجدہ کرے۔
اتنا مقام اللہ نے، اتنا مقدس رشتہ اللہ نے بنایا ہے۔ روح زمین پر سب سے پہلا رشتہ یہی رشتہ ہے۔ روح زمین پر سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، نو سسر کا رشتہ نہیں ہے، چاچے بھتیجے کا رشتہ نہیں ہے، مامے بانجے کا رشتہ نہیں ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ میاں اور بیوی کا سب سے پہلے رشتہ ہے۔ محمد پیدا ہوتے ہیں، ماں پریشان ہے، ماں پریشان ہے، کاش اس کا باپ ہوتا، اس کو کندھوں پہ اٹھا کر بازار میں لے کر جاتا، کاش اس کا باپ ہوتا، اس کے ناز و نخرے دیکھتا، کاش اس کا باپ ہوتا، اس کی خواہشات کو پورا کرتا۔ اچانک آسمانوں سے آواز آتی ہے، اے بی بی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کی فکر کرنے والا آسمانوں پر موجود ہے۔ اگر یہ بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلنا چاہے گا، میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، یہ انگلی سے اشارہ کرے گا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، یہ انگلی سے اشارہ کرے گا، درخت زمین چیرتے ہوئے اس کے قدموں میں آ جائیں گے، پتھر اس کو سلامتی پیش کریں گے، اس کی انگلیوں سے میں پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ بیوی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بھی یہ بچہ آرام کرنا چاہے گا، سونا چاہے گا، حتیم میں لٹا دوں گا، یہ سیر کرنا چاہے گا، معراج پر بلا لوں گا۔ بیوی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس بچے کو بھیجا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی پرورش کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کا سہارا ہیں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، ذکر مصطفیٰ سے جو دل کو بہلایا نہیں کرتے، موحد وہ جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، موحد وہ جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے۔ جو ہوتے ہیں عاشق وہ آتے ہیں در پہ، معشوق کو در در بلایا نہیں جاتا۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ عقیدہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ آپ پیدا ہوئے، اللہ نے تسلی دے دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو اللہ کا سہارا مل جائے اس کو دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو اللہ کا سہارا ہی مل جائے۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، عبد المطلب تشریف لائے، اپنی بہو سے، اپنی نوح بی بی آمنہ سے کہا اس بچے کا نام سوچا ہے؟ بی بی آمنہ نے جواب دیا کہ سسر صاحب اس کا نام کیا سوچنا ہے، کیوں سوچنا ہے؟ کہنے لگی کہ کئی نام میں نے اپنی ذہن میں سوچے ہوئے ہیں، لیکن آج میرا دل اور یہ بچہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے کئی نام سوچے ہیں لیکن اچانک میرے دل سے آواز آتی ہے محمد۔ کیا آواز آتی ہے؟ آواز آتی ہے محمد، کہ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے۔
بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے۔ اچانک اندر سے آواز آئی ہے۔ عبد المطلب نے کہا ایسا نام تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا نام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ بی بی آمنہ نے کہا کہ سسر صاحب تم نام دیکھنے کی بات کرتے ہو، پہلے بچہ تو دیکھ لو، بچہ تو دیکھو۔ عبد المطلب نے جب محمد کا چہرہ دیکھا، رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آج تک ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا ہے، آج تک ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، اتنا جمیل بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہی بچہ بی بی آمنہ نے دیکھا، کہا ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ام ایمن نے دیکھا، کہا ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ نے بچہ دیکھا، حلیمہ کے شوہر نے بچہ دیکھا، کہا آج تک ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جب عبد المطلب نے بچہ دیکھا، عبد المطلب نے کہا ایسا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تم نے کیا دیکھا ہے؟ دو چار قبیلے دیکھے ہیں، دو چار دیہات دیکھے ہیں، میں تجارت کی غرض سے شام جاتا ہوں، تجارت کی غرض سے یمن جاتا ہوں، کپڑا خرید کے لاتا ہوں، سرداروں سے ملاقات کرتا ہوں، ایسا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے جبریل کو اجازت دی، جبریل اگر تو کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہا۔ جبریل کہتا ہے کہ عبد المطلب تو نے کیا دیکھا؟ بی بی آمنہ تو نے کیا دیکھا؟ سعدیہ حلیمہ تو نے کیا دیکھا؟ سعدیہ کے شوہر تو نے کیا دیکھا؟ مجھے دیکھو، مجھے جبریل کہتے ہیں میں نے آدم کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی چلاتے ہوئے دیکھا، میں نے زکریا کو آرے کے اندر چیرتے ہوئے دیکھا، میں نے ایوب کو صبر کرتے ہوئے دیکھا، میں نے یعقوب کو غمگین حالت میں دیکھا، میں نے موسیٰ کو اللہ سے کلام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے آتے ہوئے دیکھا، میں نے داؤد کے ترانوں کو دیکھا، میں نے ہارون کے معجزات کو دیکھا، میں نے سلمان کی سلطنت کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پر پرواز کرتے ہوئے دیکھا، میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کو دیکھا، دنیا کا کونا کونا دیکھا، ہر نبی کو دیکھا، ہر نبی کے دور کو دیکھا، ہر نبی کے زمانے کو دیکھا، ہر نبی کی ذریت کو دیکھا، ہر نبی کی قوم کو دیکھا، ہر نبی کے حواریوں کو دیکھا، ہر نبی کے ماننے والوں کو دیکھا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کو دیکھا، انبیاء کے پاس آتا رہا، انبیاء کے اولاد کو دیکھتا رہا، زمانوں میں دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، انبیاء کو دیکھا، میں نے ہر چیز کو دیکھا ہے، اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی، اللہ نے آسمانوں سے آواز لگائی، جبریل تو تب بچہ دیکھتا جب میں اتنا حسین بچہ پیدا کرتا، اتنا حسین بچہ تو میں نے پیدا ہی نہیں کیا، اتنا جمیل بچہ تو میں نے پیدا ہی پہلی دفعہ کیا، تو کہاں سے دیکھ لیتا؟ حسینہ جمیلہ نے منہ موڑ دیتے، رب نے محمد بنا کے قلم ہی توڑ دیتے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی
ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اتنا حسین آج تک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جبریل نے کہا میں نے تو یوسف کے حسن کو بھی دیکھا ہے، میں نے تو یوسف کے حسن کو بھی دیکھا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کٹا لیتی، اپنی گردنیں کٹا لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کے مہینے، کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن ہم لوگ اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتے، نہ کسی کو ڈالتے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سوار کے دن جناب عبد المطلب کی حویلی جناب عبداللہ کے فرزند ارجمند جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والے بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے ترتیب، یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، ترتیب، ایک ہے تقدیر، ایک تقدیر ایک ترتیب۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ وجہ کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، پھر آپ تو سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، پھر آپ کی وجہ سے کیسے بنایا؟ دو لفظ میں نے بتائے ہیں، تقدیر اور ترتیب۔ ایک مثال دے کر بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر ہم کوئی جلسہ کرواتے ہیں، کوئی پروگرام کرواتے ہیں، ان میں مہمان خصوصی آتے ہیں، لیکن ایک مہمان زیادہ خصوصی ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اشتہار پر اس کا نام بھی بڑا لکھ دیا جاتا ہے، اس کے القابات بھی زیادہ دے دیے جاتے ہیں کہ یہ خصوصی مہمان ہے، پھر اس خصوصی مہمان کا خطاب آخر میں کروایا جاتا ہے، آخر میں کروایا جاتا ہے نا۔ اگر کیونکہ اس خصوصی مہمان کو سننے کے لیے بہت سارے آئیں گے، اس کو سننے کے لیے بہت سارے آئیں گے، اگر اس کا خطاب پہلے ہو گیا تو بہت سارے اس کا خطاب سن کر واپس چلے جائیں گے، جلسے کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جلسے کا کھیل کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، انتظار ختم ہو جائے گا، انتظار ختم ہو جائے گا، جلسے کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آخر میں اس لیے بھیجا کہ لوگ میرے محبوب کا انتظار کریں۔ جو دوسرے نبی بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ یہ لوگوں کو آ کر بتائیں گے کہ آخری نبی آئے گا، وہی آخری نبی ہوگا، اس پر ختم نبوت کی مہر ہوگی۔ اگر اپنے محبوب کو پہلے بھیج دیتے
تو پھر یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ کھیل ہی، پھر نہ انتظار رہتی۔ اکثر انبیاء نے یہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں نبی نہ بناتا، آخری نبی کا امتی بنا دیتا، لیکن امتی ہونا اتنا شرف ہے، نبیوں سے بھی بڑا۔ اکثر نبیوں نے یہ خواہش کی اور دعا کی۔ ایک ہے ترتیب، ایک کیا ہے ترتیب؟ کیا ہے ترتیب؟ یہ ہے کہ پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، پھر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر اللہ نے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، پھر انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، زکریہ آئے، داؤد آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، داؤد آئے، عیسیٰ آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے 5 سال بعد محمد رسول اللہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ ترتیب۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے۔ لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے، جنات کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین اور آسمان بنانے سے پہلے، پہاڑوں کو پیدا کرنے سے پہلے، تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ ترتیب تو یہ ہے نا، پہلے جنات پیدا ہوئے، پھر فرشتے، پھر انسان، پھر انبیاء کا سلسلہ، آخر میں نبی آئے۔ یہ ترتیب ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو بنانے کا ارادہ کیا۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو بنانے کا ارادہ نہ کیا تو رب ذوالجلال کی قسم دنیا میں کچھ بھی نہ باقی ہوتا، اللہ کسی کو پیدا نہ کرتا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، سب سے پہلے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنی محبوب کو بنایا، محبوب کی روح کو بنایا۔ جو سامان، جو مٹی، جو آگ، جو پانی اس سے بچا، اس میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اسی لیے تو آپ کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین کو بچھایا آپ کے لیے، اللہ نے آسمانوں کو کھڑا کیا آپ کے لیے، زمین کے نیچے پانی چلایا آپ کے لیے، زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھا آپ کے لیے، زمین سے درختوں کو نکالا آپ کے لیے، اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا آپ کے لیے، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا آپ کے لیے، اللہ نے جنات کو پیدا کیا آپ کے لیے، تمام تر مخلوقات اللہ نے پیدا کیے آپ کے لیے، آپ کی حمد و ثنا کے لیے۔ خشکی میں رہنے والی ہو یا تری میں رہنے والی ہو، آسمانوں میں رہنے والے ہو یا زمین پر رہنے والے ہو، تحت الثری میں رہنے والے ہو یا عرش معلی میں رہنے والے ہو، پہاڑوں میں رہنے والوں ہو، صحراؤں میں رہنے والے ہو، ہواؤں میں رہنے والے ہو، جزیروں میں رہنے والے ہو، ٹیلوں میں رہنے والے ہو، جہاں کچھ کس علاقے میں رہنے والے ہو، تمام تر کس کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا، اللہ ایک کانٹا بھی پیدا نہ کرتا دنیا میں۔ اس لیے آپ کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو سرور دو عالم کہا جاتا ہے، سرور کائنات کہا جاتا ہے۔ آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، سردار کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اللہ نے سارے جہان کو سجایا، سارے جہان کو بتایا۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں، کسے بھی شاید احتسایا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ نہ تاجاں دے سلطان ہندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہندے، نہ ملدی کسے نو بھی اے زندگانی، ہوا اے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی اے نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندا ظہوری، زمانے تے کسے بھی شاید سایہ نہ ہندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہندا۔ سمجھ آئی تقدیر اور ترتیب میں؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو بنایا،
اس کے بعد کل کائنات کو بنایا، اسی لیے پھر کہا کہ آپ وجہ کائنات ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ وجہ کائنات ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں چند اشعار لکھے محمد کی اولیت پر، محمد کی اولیت پر۔ فرماتے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بنایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت سبائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ عزیزان من، یہ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ۔ کس کا مہینہ ہے؟ آپ کی ولادت با سعادت کا مہینہ۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ حلوہ پکایا جائے، آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ سیویاں پکائی جائے، کھیر پکائی جائے، بریانی پکائی جائے، پلاؤ پکایا جائے، اس طرح کے کھانے پکائے جائیں۔ عزیزان من، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا چہرہ رسول اللہ کا تھا ویسا چہرہ بناؤ، جیسا لباس رسول اللہ کا تھا ویسا لباس پہنو، جیسی زندگی رسول اللہ کی تھی ویسی زندگی بناؤ۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ پر اترنے والا قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی احادیث مبارکہ پر عمل کیا جائے، معاملات اس طرح کے ہو جیسے حدیث بتاتی ہے، تجاوزات اس لیے ہو جیسے حدیث بتاتی ہے، جیسے قرآن نے کہا حدیث نے کہا۔ ہم نے قرآن کو بھی مان لیا، حدیث کو بھی مان لیا، لیکن اس کی بات ماننا بھول گئے۔ میرے بھائیو، قرآن کی بات مان لو، حدیث کی بات مان لو، یہی رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اپنی وضاقتہ رسول اللہ جیسی بناؤ۔ ہم یہ نعرہ تو لگاتے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ وہ رسول اللہ کیا کہیں، کیسا عاشق ہے، میرے چہرے پہ تو داڑھی تھی، تیرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، تو کیسا عاشق ہے، میں نے تو ساری زندگی اس طرح کا لباس پہنا، تو نے انگریزوں والا لباس پہنا ہے، تو کیسا عاشق ہے۔ میں نے زندگی گزار کے دکھایا، میرا ایک ایک پل موجود ہے، ایک ایک بات ریکارڈ ہے، حدیث کی روشنی میں ریکارڈ ہے، قرآن کی صورت میں ریکارڈ ہے، لیکن تمہارے پاس قرآن بھی آیا، تمہارے پاس احادیث بھی آئی، تمہارے پاس تاریخ بھی آئی، تم نے کسی چیز پر عمل نہیں کیا۔ دوستو، رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کو ماننا جائے، اپنانا جائے۔ رسول اللہ پیدا ہوئے
ہوئے ربیع الاول میں پیدا ہوئے، آپ کی میلاد کو ہم مانتے ہیں، سر کے اوپر رکھ کر آپ کی میلاد کو مانتے ہیں، لیکن جو آپ کے حکم ہیں اس کو بھی ماننا چاہیے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کو نہ دیکھو، بلکہ آپ نے جو باقی زندگی گزاری، 63 سالہ زندگی گزاری، 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، ہم 63 سالہ زندگی کو ٹھکرا کر اس کو بلا کر ایک دن کی خوشی منا لیتے ہیں، ایک دن کو اپنا لیتے ہیں، ایک دن کو منا لیتے ہیں، آپ کی ساری سیرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ہر دن کو اپنایا جائے، آپ کے ہر دن کو منایا جائے، لیکن ہم صرف ایک دن کو منا کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، پھر سال بعد وہی دن آتا ہے، پھر وہ دن بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا کہ آپ کے اعمال پر عمل کرنا، زندگی بھی آسان ہوگی، آخرت بھی آسان ہوگی۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، آئندہ جمعے انشاءاللہ آپ کی ولادت کو اسی سے یہیں سے شروع کریں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے بر وقت تشریف لائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔